الرحیم۔ پہلا سوال ہے اس تمرین میں کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ یا جب ہم کسی اسم کے آخر میں لگاتے ہیں تو وہ واحد متکلم کی طرف اشارہ ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ جی، تو اب میں سنتا ہوں کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا۔ پہلا جملہ ہے جی ھذا رأس۔ صرف لفظ بنا دیں، ترجمہ بے شک نہ کریں۔ ھذا رأسی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتاب کا ہے جی، صفحہ کون سا ہے؟ 18 نمبر، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر جی۔ ھذا وجہ، جی کوشش کریں سب لوگ جواب دیں، ٹھیک ہے جی۔ نور ولی خان صاحب، وجہ ہی ہو تو پھر میرا چہرہ ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یوں ترجمہ بنے گا، ٹھیک ہے ہاں۔ ھذا انف، بالکل ٹھیک ہے۔ ھذا فم، ھذا قلب، اور ھذا لسان، ھذا صدر، ماشاء اللہ جی۔ ھذا بطن، ھذا بطن، ٹھیک ہے۔ سید ظفر صاحب ماشاءاللہ بہت فاسٹ جا رہے ہیں۔ ھذا ظہر، جی۔ ھذا جلد، ھذا جلد، یہ ظہر کا لفظ نا وا کے ساتھ ہے، زال کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جلدن ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کو ھذا جلدی نہ پڑے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اچھا اب انہوں نے دوسرا سوال یہ کہا ہے کہ اب انہی الفاظ کے ساتھ
کاف ضمیر مخاطب کی یہ لگا کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہاذا رأسن ہے تو ہاذا رأسوکا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا میں لفظ پوچھتا ہوں، ہاذا وجہن، سید معین الدین صاحب بتا دیتا ہوں، یہ مکمل کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ جی۔ ہاذا انفن، جی۔ ہاذا فمن، جی۔ ہاذا قلب، جی۔ ہاذا لسان، ہاذا صدر، ہاذا صدر، ٹھیک ہے۔ ہاذا بطن، بطن، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے جی۔ ہاذا ظہر، ہاذا جلد، جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ابھی جو ہے آپ لوگ ایسا کر لیں، ترجمہ پوچھ لیں کس کس کا پوچھنا ہے۔ سالم شیخ صاحب، کاف ضمیر مخاطب کی ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، کاف پر زبر ہو تو، کاف کے نیچے زیر ہو تو کاف ضمیر مخاطب کی ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے پھر جی۔ فمن، ہاں وقار سے فمن منہ کو کہتے ہیں، فمو کا ہوگا، فمو کا، ٹھیک ہے۔ سید نور الدین سے سب کا پوچھنا ہے، چلے میں بتا دیتا ہوں۔ رأسن سر کو کہتے ہیں، وجہن چہرے کو کہتے ہیں، انفن ناک کو کہتے ہیں، اور فمن منہ کو کہتے ہیں، اور قلبن دل کو کہتے ہیں، لسان زبان کو کہتے ہیں، صدرن سینے کو کہتے ہیں، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، ظہرن پشت کو کہتے ہیں، کمر کو، اور جلدن کھال کو کہتے ہیں۔ جی نور الدین صاحب ہو گیا؟ نوید اختر صاحب سمجھ میں آ گیا؟ اللہ اکبر جی۔ آگے تیسرا سوال ابھی ہے منیر وانی صاحب، دل کو کیا کہتے ہیں؟ دل کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی الٹنے پلٹنے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی،
تیسرا ہے جی عربی میں ترجمہ کریں. تو آپ لوگ ترجمہ کریں، میں اردو کے جملے بولتا ہوں، آپ اس کی عربی بنائیں. میں مسلمان ہوں. منیر وانی صاحب. سید ظفر صاحب، میں مسلمان ہوں. انا کہنا تھا نا، ہاضا کہا آپ نے. جی اب ٹھیک ہے. اسلام میرا دین ہے. مسلمن آئے گا، مسلمن. جی اسلام میرا دین ہے. اچھا، آپ لوگوں میں سے کون سا بندہ ہے جو کتاب سے دیکھ کر بتا رہا ہے مجھے؟ کتاب سے دیکھ کر کون کون بتا رہا ہے، جواب دے رہا ہے؟ صرف سوال دیکھ رہے ہیں اور جواب کون کون دیکھ رہا ہے؟ جواب کون دیکھ رہا ہے؟ سید نور الدین صاحب، یہ سوالوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. ہاں چلیں ٹھیک ہے، آگے سنیں. قرآن میری کتاب ہے. ماشاء اللہ. امین صاحب، کتاب کا سوال ہی نہ کروں، یہ بھی آپ نے اچھا حل بتایا مجھے. چلے نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ ایسا کروں گا. جی القرآن کتابی. ٹھیک ہے. آپ میرے دوست ہیں. آپ میرے دوست ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. محمد مدثر صاحب، سہیلا بھی کہہ سکتے ہیں. سہیلی کے برعکس. جی ہاں. اچھا جی، رفیقی. رفیق بھی کہتے ہیں، صدیقی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر صدیقی استعمال ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. وہ میرے استاد ہیں. جی خلیل بھی دوست کے معنی میں آتا ہے. صدیقی سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. جی وہ میرے استاد ہیں. طارق صاحب. صداقت شاہ صاحب. ہوا آئے گا. انور محمد صاحب. شکیل احمد صاحب. محمد حسین صاحب. محمد ثاقب الرحمان صاحب. ہوا آئے گا. اور سالم شیخ صاحب. شیخ رغبت اللہ صاحب. ذاک آئے گا نا. جی ذاک استاذی.
ذالکا اور ذاکا ترجمہ ایک ہی ہے. جی بتاتے ہیں. آپ لوگ جو ہے نا ہوا اور ذاکا ذالکا والی جو ہے نا بات پھر سے ایک بار دیکھیں، ٹھیک ہے. جی اچھا، اس کے بعد ہے جی پاکستان میرا ملک ہے. شکیل صاحب آخر میں بتاؤں گا. پاکستان میرا ملک ہے. جی ملک کے لیے جو ہے نا عربی دولتن آتی ہے، ٹھیک ہے. سید ظفر صاحب دولتن، تو دولتی میرا ملک یہ آئے گا. الباکستان چونکہ عربی کے اندر پے استعمال نہیں ہوتی ہے نا، بے اس کی جگہ آئے گی، ٹھیک ہے. الباکستانی آ گیا، ٹھیک ہے. اچھا آگے بتائیں. یہ میرا مدرسہ ہے. یہ میرا مدرسہ ہے. مدرستی، ایک طرف سے آپ لوگ مدرستی کہہ رہے ہیں، مدرستن مدرستی مؤنث ہے، اور دوسری طرف آپ اس کے لیے مذکر کا اسم اشارہ استعمال کر رہے ہیں ہاذا. آپ لوگوں نے پڑھا نہیں تھا کہ مؤنث چیز کے بارے میں بتانا ہو تو ہاذ ہی استعمال کریں گے، مذکر چیز کے بارے میں بتانا ہو تو ہاذا استعمال کریں گے. جی اچھا جی. وہ میرا کمرہ ہے. وہ میرا کمرہ ہے. صداقت حسین شاہ صاحب وہ میرا کمرہ ہے. ہوا ان غرفتی محمد عمران ضیاء صاحب. فاروق صاحب میں نے کہا کہ وہ میرا کمرہ ہے، ٹھیک ہے. اب غرفتن کا لفظ جو ہے تثنیہ ہے نا ظاہراً، ٹھیک ہے. امین صاحب محمد عمران ضیاء صاحب آپ کو انا کس نے پڑھایا؟ میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھایا کسی کو میرے خیال میں. جی تل کا آئے گا، تل کا غرفتی. کچھ لوگوں نے غفرتی لکھا ہوا ہے. امین صاحب غرفتی. محمد عمران ضیاء صاحب انا اور انا میں فرق ہے، ٹھیک ہے. جی انا کا معنی ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے. اور میرا میری بتانا ہو تو انا استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. غرفتی میرا کمرہ، استاذی میرا استاذ، ٹھیک ہے. جی آگے ہے جی کراچی میرا شہر ہے. کراچی میرا شہر ہے. جی محمد مدثر صاحب آپ نے کیا کیا؟ الکراتشی بلدی، ٹھیک ہے. منیر وانی صاحب کراچی، یہ چے جو ہے نا یہ عربی میں نہیں استعمال ہوتا، ٹھیک ہے. ایوب محمد صاحب
کرانچی آپ نے لکھ دیا، تو کراچی کراچی جو بھی لکھ رہے ہیں تو چے جو ہے نا یہ عربی کے اندر استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ آئے گا کراتشی، ٹھیک ہے، کراتشی بالادی میرا شہر ہے، ٹھیک ہے جی، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیں بہت اچھا، جی آگے آپ لوگ دیکھ لیں۔ سالم شیخ صاحب، دیکھیں یہ الف لام جو ہوتا ہے نا یہ معرفہ لفظ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الف لام کے بغیر نکرہ استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال انشاءاللہ آپ نحو میں پڑھ لیں گے۔ محمد عمران ضیاء صاحب، آج آپ پہلے دن آئے کلاس میں؟ تو ہماری کتاب کا صفحہ نمبر ہے جی 18، اور یہاں پر ایک تمرین تھی جو ہم نے 5ویں سبق کی حل کی ہے، ٹھیک ہے۔ طارق محمود صاحب، کراتشی بالادھی یوں ہوگا ترجمہ اس کا عربی میں۔ محمد عمران ضیاء صاحب، جی آپ کو سمجھ آ گیا پیج نمبر؟ سالم شیخ صاحب میں بتاتا ہوں، آزاد تو اللہ کے بندے یہ، اور ذا کا ذالکا وہ، ٹھیک ہے۔ دس رابع میں انا پڑھ لیا تھا نا، انا، اور امنا میں نے بتایا کہ امنا اور ہے، انا اور ہے۔ انا کا معنی ہوتا ہے میں، امنا کا معنی ہوتا ہے بے شک یقیناً، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے جو لکھا ہوا تھا نا اس میں مجھے لگا کہ آپ امنا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے بتایا کہ امنا ہم نے نہیں پڑھا، انا ہم نے پڑھا ہے، لیکن وہ بھی جواب کے سوال کے مطابق جواب نہیں تھا آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ لوگ آگے سبق دیکھ لیں۔ 18 نمبر صفحہ ہے کتاب کا، قاعدہ، جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں یا چھوٹی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور اس میں پھر مذکر مؤنث برابر ہیں، مطلب مذکر چیز کے بارے میں بتانا ہو پھر بھی آخر میں یا لگا دیں، مؤنث چیز کے بارے میں بتانا ہے پھر بھی آخر میں یا لگا دیں۔ مثال، کتابن، ہم بتانا چاہتے ہیں کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب میری ہے، تو کیا کریں گے، اسی کتابن کے آخر میں یا لگا دیں، کتابی میری کتاب۔ قلم ان سے قلمی میرا قلم، جی۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہے، ہمارا جو سامنے والا بندہ ہے جس کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ہم مخاطب ہیں وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف ہم کسی چیز کو منسوب کر رہے ہیں، کسی چیز کی نسبت کر رہے ہیں اس کی طرف، تو اب کیا کریں گے،
جس چیز کی ہم نسبت کر رہے ہیں نا لفظ میں، اس لفظ کے آخر میں کاف لگا دیں، کاف کے اوپر زبر بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اپنی عربی گرامر میں کہتے ہیں کاف مفتوح، ٹھیک ہے؟ ہم، کاف مفتوح کو کہتے ہیں اس کو۔ جی، تو کاف مفتوح آخر میں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم نے اس چیز کی نسبت کر دی مخاطب مذکر کی طرف، اور اگر ہمارے سامنے بندہ جو ہے جس سے ہم مخاطب ہیں اور وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے تو پھر ہم کاف مکسور لائیں گے، لفظ کے ساتھ کیا کریں گے، لفظ کے آخر میں کاف مکسور لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ جو کاف ہے نا، اس کاف کو کاف ضمیر بھی کہتے ہیں، اس کاف کو کاف ضمیر کہتے ہیں، اور مخاطب مذکر ہو تو کاف مفتوح، مخاطب مؤنث ہو تو کاف مکسور۔ ہوں، بالکل صحیح ہے فاروق خان صاحب، کیف حالک، ٹھیک ہے، مخاطب مذکر ہے، اس کے بارے میں ہم نے سوال پوچھنا ہے کہ آپ کی حالت کیسی ہے، آپ کیسے ہیں، تو کیف حالک کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی خاتون ہے ان سے پوچھ رہے ہیں تو کیف حالکی، ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیں جی۔ جی قلم کی، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے پانچویں سبق کے اندر ایک لفظ پڑھا تھا لیمن، اس وقت میں نے بتا تو دیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیمن کا لفظ جو ہے نا، اگر کسی چیز کے بارے میں ہم سوال کرنا چاہیں کہ وہ کس کی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم یہ سوال کرنا چاہیں کہ وہ چیز کس کی ہے، تو اس کے لیے ہم عربی زبان میں لمن استعمال کرتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں ہم اگر سوال کرنا چاہیں کہ وہ چیز کس کی ہے تو عربی زبان میں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ لیمن، سمجھ گئے؟ محمد طیب صاحب، کیفا مزاج کی، مزاج کا لفظ جو ہے نا یوں عربی میں استعمال نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہ اچھی مثال دی ہے انہوں نے، محمد ثاقب الرحمن، لمن الملک اليوم، ٹھیک ہے؟ تو ملک سے مراد بادشاہ، کس کی بادشاہی ہے آج کے دن، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک قیامت والے دن سوال کریں گے۔ آگے خود جواب بھی دیا نا، للہ الواحد القہار۔ جی آپ لوگوں کو یہ قواعد سمجھ میں آگے سب کو؟ چلیں بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ جی آگے جو ہے کچھ ویکابلری ہے وہ سمجھ لیں۔ صرف ناو سے آسان ہے نا یہ، دیکھ لیں پھر، اللہ پاک مزید آپ لوگوں کے لیے آسان کرتے جی۔ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے جو الفاظ ہیں نا ان کو دیکھ لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں آگے سبق کے حوالے سے بھی۔ آگے ہے جی الفاظ کتابی، میری کتاب، قلم کا، تمہارا قلم، فمن، منہ، بطن، پیٹ، یا خالد، اے خالد، لمن، کس کا یا کس کے لیے، اچھا، زمیل، دوست، وجہ، چہرہ،
लिसानुन जुबान, ज़हरुन पुश्त पीठ, मुस्लिमुन मुसलमान, सदीकुन दोस्त। जी, बलदुन शहर। सालिम शेख से मिसाल देते हैं। रअसुन सर, अनफुन नाक, करातशी कराची, आइना कहाँ, दौलतुन मुल्क, कल्बुन दिल, जिल्दुन चमड़ा, सदरुन सीना। जी, यहाँ तक समझ आ गया सबको? जी, रकाबतुन गर्दन को कहते हैं, रकाबतुन। नवीद अली साहब किस पर दो पेश आ रहे हैं? नहीं है। जी, आईना भी सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने अब तक देख लिया। नवीद अली साहब बलदुन, बलदुन, जी जी। देखें ये जो अस्मा जितने भी हैं ना, इनके आखिर में तनवीन होती है अक्सर। ठीक है, जमीरुन, वजहुन, लिसानुन, ज़हरुन, मुस्लिमुन वगैरह। ठीक है, बाज़ औक़ात इनको आखिर में वक्फ करते हुए साकिन आखिरी हर्फ पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मुस्लिमुन को मुस्लिमून मुस्लिम पढ़ लें। ठीक है, रअसुन को रअस पढ़ लें, बलदुन को बलद पढ़ लें। ठीक है, यूं भी पढ़ लिया करते हैं, लेकिन इसको सही पढ़ने का तरीका ये है कि आखिर में तनवीन पढ़ी जाए। जी, आइना मा कुंतुम, तुम कहाँ थे? सैयद जफर साहब। हाँ, बिल्कुल सही है माशाल्लाह। देखें, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद की मिसाल उन्होंने बलद उनसे निकाली, सैयद जफर साहब ने। सैयद जफर साहब आपको तो माशाल्लाह कोने पाक आता है, सही है। आप मेहनत किया करें, आपका कोने पाक और अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आप लोगों ने आगे क्या करना है? आगे हमारा जो सबक है छठा, एक सूरत ये है कि मैं वो सबक पढ़ा दूं, आप लोग उसको याद करें। दूसरी सूरत ये है कि जो 5 सबक अब तक पढ़ लिए, कल मैं उनका टेस्ट ले लूं, अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो। सेकंड ऑप्शन बेटर है। सब लोग राजी हैं? चले इंशाल्लाह फिर ठीक है, डन। कल जो है ये 5 जो सबक हैं बमाए तमरीनात, अदरसुल खामिस तक बमाए तमरीनात के, ये इंशाल्लाह मैं सुनूंगा कल। ठीक है, टेस्ट जुबानी होगा, जिस तरह अभी मैं पूछता हूँ ना सवालात, और किताबें बंद होंगी सबकी फिर। ठीक है, ये ना हो कि आप लोग किताबें खोल कर बैठें, सवाल देखने की इजाज़त भी नहीं होगी।
محمد عمران صاحب انشاءاللہ ہم لوگ ریٹرن لیں گے، وہ تھوڑا بعد میں لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوں کتاب سمندر میں پھینک دیں گے؟ نہیں نہیں، کتاب کی ہمیں بعد میں ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ کتابیں جو ہوتی ہیں ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، پھینکنا نہیں ہوتا ان کو۔ صداقت شاہ صاحب، جی ٹھیک ہے۔ طارق محمود صاحب، آپ جو ہے نا انشاءاللہ پھر کسی دن ٹیسٹ دے دینا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بعد میں سن لوں گا میں آپ سے، ٹھیک ہے؟ مائک آن کر کے بھی دیکھ لیں گے، فی الحال آپ لوگ تیاری کریں، آپ لوگوں کو میں نے تیاری کرنے کا کہا ہے، مجھے پتہ چل جائے گا کس نے تیاری کی کس نے نہیں کی، ٹھیک ہے؟ عید کی چھٹیاں کب ہیں؟ عید سے پہلے ہیں جی۔ جی ہاں ہاں، اور کیا، کس نے پوچھا عید کی چھٹیوں کا؟ شیخ رغبت اللہ صاحب، اچھا۔ مجھے نہیں پتا کہ چھٹیاں کب ہیں۔ نیکسٹ ویک کلاس ہے شاید، ایک یا دو دن ہوگی، مجھے کنفرم نہیں پتا۔ محمد مدثر صاحب بتا رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا، کیلنڈر میں دیکھا تھا، چلیں بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ سب لوگ یہ یاد کر لیں گے نا؟ ابھی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو بے شک پوچھ لیں، لیکن کل میں نے پوچھنے ہیں سوال۔ رضوان اللہ صاحب، وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ شیخ رغبت اللہ صاحب، آپ لوگ کنسیپٹ کلیئر کریں تو کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ذاکا اور ذالکا۔ فخر صاحب، معنی بھی ایک ہے، وہ۔ محمد شہریار صاحب، جی کر لیں۔ جی
سید ظفر صاحب ذوالحجہ کی فضیلت بتا دیں. ذوالحجہ کی فضیلت کے بارے میں جو ہے نا وہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کوئی بھی نیک عمل ثواب کے لحاظ سے اتنا زیادہ ثواب والا نہیں ہوتا جتنا کہ ان دنوں کے اندر نیکی کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، ان 10 دنوں کے اندر جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب باقی دنوں کی نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو ان اوقات کے اندر جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بھی کرے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرے. ٹھیک ہے جی. محمد طیب صاحب پہلے 5 درس. جی ایسے ہی ہے. نوید اختر صاحب جزاکم اللہ آمین. ذاکا اور ذالکا یہ دونوں جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کا معنی یہی ہے وہ. ٹھیک ہے، اور جو تل کا ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے. ذاکا اور ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تل کا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. دونوں کا ان کا معنی کیا ہے؟ وہ. ٹھیک ہے جی. حاضہ کا معنی یہ ہوتا ہے یہ. حاضی اور حاضہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حاضہ کا معنی ہوتا ہے وہ، حاضی کا معنی بھی جی. حاضہ اور حاضی دونوں کا معنی یہ ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ حاضہ جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی. اور ہوا کا معنی وہ ہے، ہوا کا معنی وہ. ٹھیک ہے، ہوا ایک ایسی ضمیر ہے جو غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ من ہوا، وہ کون ہے. جی هو اللہ الذی. انا انتا بل کا معنی، انا کا معنی ہوتا ہے میں، انتا کا معنی ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے، تو ایک مرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو. اور بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ. ٹھیک ہے جی. آپ نے استفہام کے لیے بہت سارے الفاظ پڑھ لیے ہیں. سوال پوچھنے کے لیے حل پڑھ لیا، ما پڑھ لیا، اینا پڑھ لیا. ٹھیک ہے، من پڑھ لیا، مختلف الفاظ پڑھ لیے. جی لمن بھی پڑھ لیا. جی اور کوئی سوال؟ رضوان اللہ صاحب دعا کرتے ہیں. جی کیا دعا کرنی ہے؟ جاب کے لیے؟ اللہ پاک آپ کو بہترین سی جاب دے دے. ٹھیک ہے، ہاں اس میں آپ اپنی ضروریات کو اچھے انداز سے پورا کر سکیں، دین بھی پڑھ سکیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو، رضوان اللہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. ٹھیک ہے جی.
عمران زیاد صاحب، آپ کیا دعا کروانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے بندے، آپ سب لوگ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، آپ لوگ دعا کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے کیا کریں، میرے لیے کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو استقامت دے، دین کی تعلیم کے ساتھ، دین داری کے ساتھ جوڑے رکھے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں بقرعید کب ہے؟ ام، شاید 21 کو ہے فخر صاحب۔ محمد مدثر صاحب، اللہ پاک جو ہے دین کے ساتھ جوڑے رکھے، حفاظت فرمائے ایمان کی۔ انڈیا میں چاند نظر آگے ہے، چلے ماشاءاللہ، آپ کو مبارک ہو جی۔ پھر محمد عمران صاحب، اللہ پاک آسان فرما دے جی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔